مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بڑی شان پیارے خواجہ کی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ فیضان خواجہ غریب نواز ہے ہی ہے، نعرہ بھی لگا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اور ایک نعرہ لگا مسلک اعلیٰ حضرت کا ماشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہی میں بزرگوں کے عرس کا ذکر ہے، مسلک حضرت ہی میں صحابہ کی محبت ہے، بے شک، بے شک، مسلک اعلیٰ حضرت ہی میں اولیاء کرام کے مزاروں پر چادر پیش کرنے کا ذکر ہے، بے شک، مسلک اعلیٰ حضرت ہی میں فاتحہ اور درود ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہی میں 10واں 20واں 30واں 40واں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہی میں کہ روح کو ایصال ثواب کرنے کا ذکر ہے۔ وہ تو اوروں کا مشن اور مسلک ہے جن کے ہاں نہ فاتحہ ہے نہ درود ہے، اسی وجہ سے سنی کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اور سنیوں کو دیکھو، 10واں دیکھو تو فاتحہ ہے، 20واں دیکھو تو فاتحہ ہے، سویم دیکھو تو فاتحہ ہے، 30واں دیکھو تو فاتحہ ہے، 40واں دیکھو تو فاتحہ ہے، برسی دیکھو تو فاتحہ ہے۔ فاتحہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کے ایسے محبوب بندے ہو جاتے ہیں کہ نبی یہ دو جہاں بیان فرماتے ہیں، میرا امتی جب قبر میں جائے گا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا، لیکن جب قبر سے نکالا جائے گا تو گناہ نہیں ہوگا، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ نبی یہ دو جہاں کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آخر اس کا گناہ کہاں جائے گا؟ تو سرکار بیان فرماتے بے استغفار المومنین، لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک، تو یہ گنہگار لوگ ہیں جن کے لیے فاتحہ ہم پڑھتے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، سبحان اللہ، اور اس کی برکت سے میت کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نیکوکار ہے، بخشا بخشایا ہے، فاتحہ پڑھتے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کی شان بڑھتی ہے۔ اور ایک نعرہ لگا ہے فیضان تاج الشریعہ کا، واہ، یہ فیضان تاج الشریعہ سبحان اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ پورے ملک میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، جو ملک ہندوستان آج کا نہیں، جو پرانا ملک ہندوستان ہے جس کے اندر بنگلہ دیش، پاکستان اور دوسرے علاقے جو شامل تھے، اس ملک ہندوستان میں جس نے اسلام کو پھیلایا، ایمان کو پھیلایا، اس کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے، پھیلانے کے لیے اور آئے، لیکن یہ تمغہ اللہ نے غریب نواز کو عطا فرمایا کہ ملک ہندوستان میں جس نے اسلام کو اور ایمان کو پھیلایا اس کو خواجہ کہتے ہیں، اور جس نے عاشقوں کے ایمان کو بچایا اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ نہ اس کا کوئی جواب ہے نہ اس کا کوئی جواب ہے۔ اور دیکھو پیارے خواجہ کے راج کو دیکھو، ملک ہند کے بے شمار علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راجستھان سے آئے ہیں، تو مجھ کو ایک غریب نواز کے دیار کا ایک خادم سمجھ کر بہت احترام سے دیکھتے ہیں، ان کی محبت میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ خادم سمجھ کر کے بڑا احترام کرتے ہیں، اور وہ لوگ بڑی محبتوں سے ساری چیزیں پوچھتے ہیں جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں بتاتا بھی ہوں۔ کہ جہاں بھی گیا، یہاں تک کہ ایسے ایسے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں کی بولیاں میں سمجھ بھی نہیں پاتا، لیکن وہ لوگ خواجہ غریب نواز کا نام سن کر کے جوش میں نعرہ لگاتے ہیں، اور اسی نعرے کے گونج میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے خواجہ کا راج پورے ملک میں نظر آ رہا ہے، اور اسی راج میں جہاں یہ ہمیں راج نظر آیا، وہاں جہاں جہاں بھی گیا مجھے ایک تاج بھی نظر آیا، اور وہ تاج کون سا ہے؟ ٹوپیوں پہ لوگوں کے تاج رہتا ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ، راج بھی اور تاج بھی، یہ دونوں کا تقابل کیا ہے؟ تو آواز آتی حروف تہجی کو پڑھ لے۔ ہم نے حروف تہجی پر غور کیا تو الف پہلا حرف ہے، با اس کا دوسرا ہے، تو یہ دو جب غور کیا کہ الف سے با بھی دور نہیں ہے اور با سے الف بھی دور نہیں ہے، دونوں بالکل پاس پاس میں ہیں،
اور علی سے دیکھتے ہیں تو اجمیر آتا ہے، باں سے دیکھتے ہیں تو بریلی آتی ہے۔ واہ 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 نہ اجمیر کا کوئی جواب ہے نہ بریلی کا کوئی جواب ہے۔ آواز مل گئی، ذہن مل گیا، جو ایمان کو پھیلانے کے لیے آیا وہ اجمیر میں آرام فرما ہے، اور جو ایمان کو بچانے کے لیے آیا وہ بریلی میں آرام فرما ہے۔ تو حضرات تاج کی بات آ گئی ہے۔ تاج ہم نے دیکھا لوگوں کی ٹوپیوں پر، تو ایک تاج نظر آیا۔ ہم نے کہا میرے خواجہ یہ کیسا راز تیرا ہے کہ ہر جگہ چرچے ہیں، اور یہ کیسا تاج ہے کہ تیرے دیوانے کے تاج کا ہر جگہ چرچا ہے؟ وہ راج جس کا پورے ملک ہندوستان میں نظر آتا ہے اس راج کے راجا کو خواجہ کہتے ہیں، اور جس کا تاج نظر آتا ہے اس تاج کے تاجدار کو تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی جواب ہے نہ ان کا کوئی جواب ہے، یہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔